اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت عافیت کے ساتھ رکھے اور دین کے راستے میں آگے بڑھاتے جائیں۔ جتنا ہم علم سیکھے اس کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ عمل کی توفیق عطا کرے، اور جو بھی علم ہو وہ نفع بخش ہو، اور قرآن کا علم خاص کر اس کے معنوں کو جاننا، اور اس مقصد سے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس جذبے کو ہم سب کے سینوں میں روز کے روز بڑھاتے جائے، اور اس پر عمل کرنے کی، اس کو ماننے کی، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا کرتے جائیں، آمین یا رب، اور اس کا رزلٹ اللہ کی رضامندی ہو، آمین۔ الحمدللہ سورۃ الملک کی آیت نمبر 11 آلموسٹ ہم لوگ نے لے لی ہے، اور تو آج کی تلاوت پھر اس کے آگے سے ہی دیکھتے ہیں، ان الذین یخشون، اور تھوڑا ریویژن کے ساتھ انشاءاللہ شروع کریں گے۔ آپ لوگوں کے کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں، تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير۔ لگ بھگ یہاں تک بھی ایک پورا پارٹ ہے۔ آپ لوگ قرآن نماز میں اگر اسے پڑھنا چاہیں تو پہلی 11 آیات آپ ایک ساتھ لے سکتی ہیں ایک رکعت میں، اس اگر اچھا ٹائم ہے، اور اتنا بھی ٹائم اگر نہیں ہے تو اس کو بھی کم کیا جا سکتا ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا آیت نمبر 5 پڑھ لیں، 5 سے 11 تک پڑھ لیں تو 2 رکعت یعنی 4 فرض اگر ہے تو اتنا بھی ہو جاتا ہے۔ کوشش کریں چھوٹے بھی سبق نکال لیں، اس میں سے بڑے بھی نکالیں، اور تاکہ کبھی آپ آرام سے کوئی نماز پڑھی ہو، ٹائم ہو، سکون ہو آپ کے پاس، بچوں کے کام، گھر کے کام ہوئے ہوئے ہیں تو انسان اچھے سے، اللہ کرے کہ ہم لوگوں کو نماز میں بہترین وقت دینے کی توفیق، وقت میں برکت اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ جو کام ہمارے ختم نہیں ہوتے اصل میں وہ ہو سکتے ہیں صرف جب برکتیں اللہ کی طرف سے آ جائیں ہم سب کے لیے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہمیں پہلا کام دعائیں مانگے، اللہ سے خوب مدد مانگے وغیرہ، تو یہ ساری چیزیں خود بخود امپاسبل چیز بھی جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا کرے سمجھنے کی، اور اس لیول تک پہنچائے کہ ہم مانگ سکیں اس لیول پر۔ جب مانگیں گے تبھی انشاءاللہ خود بخود آنا یہ ساری چیزیں شروع ہو جائیں گی۔ آمین یا رب۔ اوکے، تو ورڈ ٹو ورڈ 11 تک ہم لوگ دیکھ چکے تھے، اور تفسیر انشاءاللہ آگے ہو رہی ہے۔ آج کوشش کرتے ہیں تفسیر سعدی شیئر کریں گے، اس کو بھی آپ لوگ کہ یہ والی دیکھیں، لیکن آپ لوگوں نے جو 30 پارہ کرا تھا وہ اصل بیان بالکل الگ تھا، 30 دوسرے کسی ان کا بنا ہوا تھا، اور انہوں نے اس میں تھوڑے سے حدیثیں اور یہ ساری چیزیں جیسا کہ بتاتے ہیں پیٹرن تھوڑا سا چینج کیا تھا۔
تھا تو احسن البیان کا ہی پورا اس کے اندر سب، لیکن حدیثیں وغیرہ ایڈ کی ہوئی تھیں اور کچھ ڈیٹیل زیادہ تھا. الحمدللہ بہت ہی اچھا وہ تھا اور اچھی سمجھ اس سے ایک ملی. لیکن اب جو آپ کو احسن البیان ہے اس میں سے تھوڑے سے یہ پوائنٹ بھی زیادہ ہوتے ہیں کہ یہ 2-3 طرح کی رائے ہیں، ایسا بھی ہے ایسا بھی ہے، تو اس کو بھی لوگ پھر جو ہے اس میں بھی تھوڑا وہ ہوتے ہیں کہ ہمیں کیا لینا ہے، یا بگنرس کے لیے 2-3 باتیں جو ہیں وہ تھوڑا سا وہ ہوتی ہیں. تو فی الحال الحمدللہ ہم لوگ جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بتا دیتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے اس کو لے کے چلیے. پھر بھی لیکن تفسیر سعدی جو ہے وہ بہت ہی ماشاءاللہ بہترین ہے، شارٹ بھی ہوتی ہے، بگنرس کے لیے ہی ہے، اور الحمدللہ عقیدے کے لحاظ سے بہترین کتاب ہے. اور اس کو بھی دیکھنا سمجھنا ہم لوگ اس سال کے 29 والے میں کوشش کریں گے کرنے کی. لکھا ہوا ہے میرے پاس رومن میں بھی، لیکن ہم نے بھیجا نہیں ہے. کچھ ورڈ اس میں سے ہٹانے تھے، ہٹا لیں گے انشاءاللہ. چلیں ہم ایسا کرتے ہیں کہ فی الحال میرے پاس جتنا ہے اس کو ہم بھیجتے ہیں. آپ بک دے دی گئی ہے گروپ پر نا؟ کیا امید ہے کہ آپ لوگوں کے پاس انشاءاللہ لکھی ہوئی بھی ہوگی، گھر میں بھی ہوں گی تفسیر سعدی وغیرہ، تو خیر یہاں ہوتی ہے الحمدللہ. سورۃ الملک، اس میں سے ہم نے کوئی بھی ابھی فی الحال ڈیفیکلٹ ورڈ یا یہ کریکشن نہیں کیے ہوئے ہیں، تو ایسے ہی بھیج رہے ہیں فی الحال. شروع سے بھیج رہے ہیں تو زیادہ ہے انشاءاللہ. اس کو لائن سے آپ لوگ دیکھیے گا، اور اس کو آپ لوگ شروع سے پڑھ کے رکھیے. آج کا جو ہم لوگوں کا پارٹ ہے وہاں سے انشاءاللہ اس میں سے لیں گے. ان الذین یخشون بیج ہم نے زیادہ سا دیا ہے. ایٹین آج تک کی جہاں کی تک کی تلاوت ہو گئی ہے اتنا تفسیر سعدی کا رومن کا پارٹ بھیجا ہے انشاءاللہ. کیسا صحیح رہے گا، اس کو پی ڈی ایف بنا لی جائے، کیونکہ میسیجز میں کافی سارے 23 یا 24 میسیج سے یا اس سے بھی زیادہ تھے. اگر مسئلہ ہے تو اس کو ایک ایک سورہ کی پی ڈی ایف بنا لی جائے انشاءاللہ. جی استاذہ پی ڈی ایف سے ہی صحیح رہے گا، ایسے تو میسج ڈھونڈنے میں بہت ٹائم ہو جائے گا. ہاں انشاءاللہ. چلیں اوکے، ایک ایک سورہ کی پی ڈی ایف انشاءاللہ اس کی بنا کے بھیجنے کی کوشش کریں. یہ سعدی ہے، اس کے بھی ہے عظمیٰ گروپ پہ بھیجے میں کیا اصل بیان کے؟ جی ملک اصل کا بیان گروپ پہ بھیج چکے ہیں پوری بک. رومن والی کتنی گئی ہے؟ رومن کا بتائیے گا. اگر ملک کا بھیج دیا ہے تو اچھی بات ہے، یعنی ایک سورۃ الملک کا الحمدللہ اتنا پارٹ ہم لوگوں کے پاس ہو جائے گا. پھر چلیں، ہم لوگوں نے ابھی تک دیکھا تھا تھوڑا سا شروع سے. اگر آپ جلدی ایک نظر ڈالیں تو آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، وہ پارٹ بھی آپ لوگ ریویژن کے طور پہ اس کو ضرور کیا کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سبھی پیارے ناموں کے ساتھ شروعات، جو کہ بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والے ہیں. ساری بادشاہی انہی کے ہاتھ میں ہے، وہ بہت برکت والے ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہیں. جنہوں نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم سب کو آزمائے کہ ہم میں سے کون بہترین عمل کرنے والا ہے. اور وہ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی عزیز، عزت والے، سب پر چھا جانے والے اور سب کی مغفرت فرمانے والے ہیں. تو اگر اونچ نیچ کچھ ہوتی ہے ہم سے ہماری آزمائش میں، الحمدللہ اللہ کا غلبہ ہے، انہی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے اور کسی کی طرف نہیں. دوسرا یہ کہ وہ معاف کرنے والے ہیں، الغفور. تو ہماری کمیوں کو معاف کریں گے تو ہمیں ان سے انہی کی طرف لوٹیں العزیز، اور انہی سے معافیاں مانگیں الغفور. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ہیں جنہوں نے 7 آسمان کو بالکل ایک کے اوپر ایک بہترین طریقے سے بنایا ہوا ہے. اس میں
تم کوئی بھی الرحمن کی خلقت میں، یعنی رحم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک بہترین صفات میں سے وہ اللہ کا نام یہاں پر آیا ہے، یعنی کہ کوئی بھی اس میں کمی یا کوئی کہیں پہ کسی کے ساتھ ناانصافی، بہت ہی رحمان کی خلقت میں تم کوئی غلطی نہیں دیکھیں گے، اور اپنی نگاہ لوٹانے پر ہل ترا من فوتو، کیا تم کوئی شگاف، کوئی کمی دیکھتے ہو؟ پھر سے چلو چیلنج ہے کہ اگر ایک دفعہ دیکھنے میں کسی کو کچھ نہیں ملتا تو پھر سے اپنی نگاہوں کو دوبارہ کئی بار پلٹاؤ، کیا تمہیں کوئی خاصیہ نہیں، یہی ہے کہ وہ تمہاری طرف ہار کر تھکی ماری لوٹ آئیں گی اور ذلیل ہو کر کچھ نہیں ملے گا اور تھکی بھی ہوں گی آنکھیں۔ تو یہ تھا کہ اگر کسی کو کوئی اللہ کی کسی بھی تخلیق میں ہے تو ایک آسمان کی طرف بار بار نگاہ لوٹانے کے لیے نہیں کہا ہے، کسی بھی چیز میں جانوروں کا طریقہ آپ دیکھیں، جتنا چیٹی کے گھر کے اوپر کتنا زیادہ ایک وہ ریسرچ کرتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں ایسی کالونی ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے، مدھو مکھی یہ ہنی بیز جو ہے ان کے اوپر اس میں پورا دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ ہوتی ہے کوئین ہے، اور ایک اس کا اور بھی لیڈر ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ تو اس میں صرف مکھیوں میں ایسے ہیں جو صرف یہ دیکھنے جاتے ہیں کہ کہاں پر لیڈرز ہیں، یعنی وہ دیکھنے جاتے ہیں کہاں پر ہے ابھی پھول وغیرہ، واپس آ کے وہ کس طرح سے ڈائریکشن دیتے ہیں اور ایک ایک گروپ کو ادھر بھیجا جاتا ہے کہ وہاں پر ہے، وہاں سے تم لوگ لے کے آؤ پالن وغیرہ جن کی ان کو ضرورت ہوتی ہے شہد بنانے کے لیے، شہد لے کے آؤ وغیرہ بنانے کا۔ تو کیسے یہ اشارہ کرتے ہیں کیا ہوتا ہے، کسی بھی چیز میں اگر ہم لوگ دیکھنے جائیں نا ہماری سمجھ چھوٹی ہو جائے گی، لیکن اللہ کی کسی بھی تخلیق میں کوئی کمی، کوئی نقص، پہلے ایسا تھا اور اب مدھی مکھیوں کو نہیں سمجھ میں آتا ہے، یا اب آسمان ایسا تھا اب زمین ایسی ہوگی، جو چینجز ہیں وہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے کہ اب اتنے زیادہ ہم لوگوں نے خود ہی اتنی زیادہ اس کو خراب کر لی ہے، وہ تو دوسری چیز ہے، لیکن اللہ نے جیسا اسے بنایا تھا کہ آج بھی ہماری مطیع ہے، یعنی تابع ہے، مسخر کری ہوئی اللہ نے ہمیں کہ جب اللہ تعالیٰ اسے پھٹنے کا حکم دیں گے جب پھٹے گی، لیکن ابھی فی الحال اللہ نے اس کو ہمارے لیے تابع کیا ہوا ہے، مسخر ہے، اور اللہ کے حکم کے حساب سے ہی آج تک چلی آ رہی۔ پھر اسی کے آگے اللہ پر ایمان بڑھانے کی آیتیں ہیں، تو ان آیتوں کو پڑھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں صرف اتنا ہی نہیں کہ آپ نے اتنی بار اس کا ٹرانسلیشن پڑھا ہے، پڑھا تو ہے بار بار، کسی کو نظر دوڑاؤ دیکھو آسمان، تو اس میں سے جو کیا کیا سیکھیں مل رہی اس کے آگے لکھیں کہ اپنی سوچ کو ہمیں وہاں ایک بتا کے کیا مراد ہے، اور بھی ساری کی ساری آپ کے آس پاس جو ہیں ہماری اپنی اولادیں کس طرح سے دنیا میں آ گئی، ہم خود کیسے دنیا میں آ گئے، ہم کو کیسی پیاری پیاری ماں، پیارے والدین اللہ نے عطا کیے، پیاری اولادیں عطا کی ہوئی ہیں، الحمدللہ، ان سبھی پر غور و فکر، یعنی جب ایک جگہ کی بات آتی ہے تو پھر ہمیں ہر چیز پر غور و فکر، انسان اگر صرف اپنے بدن پر ہی کر دے کیسے مائنڈ بنا ہوا ہے، کیسے آنکھیں کام کرتی، تو اللہ کے اوپر اتنا زیادہ ایمان، اور ہماری یہ چیز شروع ہو جائے گی کہ آپ روز اس میں پروگریس دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو بات تھی برکت کی، برکت صرف اور صرف ساری کی ساری اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، ہمیں کسی کو مبارک نہیں سمجھنا ہے، ہاں مبارک وقت اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تو اس وقت کی بھی خود اپنی، یہاں تک کہ ہم لوگ بات کرتے ہیں کوئی بھی چیز ہو اس کی اپنی کوئی اثر نہیں ہے سوائے اللہ کے، کہ جو اللہ تعالیٰ اس میں ڈالتے ہیں، چاہے اس میں بتا بھی دیا کیوں نہ گیا ہو 7 بار پڑھیں تو یہ ہوگا اور ایسے کر لیں تو وہ ہوگا، پھر بھی پڑھنے کے بعد ہمیں توکل اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ رکھنا ہے، پھر سے ان سے مانگنا ہے، انہیں کی طرف جھکنا ہے، لیکن شریعت میں کوئی ایسا پارٹ نہیں ہے کہ آپ یہ کر لیں اور ریلیکس ہو جائیں گے، اب ہمیں اللہ کی طرف اتنا زیادہ جھکنے کی ضرورت نہیں پڑے، ہر بار کنیکشن ہمارا اصل میں اللہ کی طرف مضبوط ہونا ہے، اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آگے رکھی ہیں کہ یہ کرنے سے یہ ہوتا ہے وہ کرنے، لیکن ہم جیسے بیوقوف بندے اس میں بھی جو ہے وہ دھوکا کھا جاتے ہیں، اور شیطان اس پارٹ پر لے کے آ جاتا ہے کہ لٹرلی اس چیز سے تمہیں فائدہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں بھیج رہے ہیں، یہ بھی دماغ پلٹنے میں وہ آگے ہو جاتا ہے، اور لٹرلی ہمارا خاص اس سے کنیکشن ہونا شروع ہو جاتا ہے جو چیز ہمیں فائدے مند ہو رہی ہو، اس دوا سے، اس دعا سے، اس انسان سے جو ہم پر دم کر رہا ہے، نہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ تو اصل بات تو ہے کہ ہمیں یہ سارا کر کے
किधर कनेक्शन हमारा मजबूत होना चाहिए, अल्लाह सुब्हान व तआला के। अल्लाह सुब्हान व तआला हम सभी को असल कनेक्शन जोड़ने वाला और समझने वाला उसकी तौफीक अता कर दे, आमीन या रब। ओके, इसके बाद अल्लाह सुब्हान व तआला ने फिर आसमान से ही रिलेटेड ये दुनिया को दुनियावी आसमान को अल्लाह ताला ने कैसा बना दिया, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने तफसीर कहाँ तक पढ़ी है उसमें? ससा आयत नंबर 11 तक के हो गया था सब। तफसीर भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, चलो ठीक है। शादी आज फिर देख लेते हैं, ऐसी ओरल बात करने के वजह। एक तो दुनिया को सजाया मसाबिह उन चिरागों से, यानी सितारों से, और जो भी सैयारे वगैरह जो कुछ है सारे प्लैनेट सभी कुछ इसके अंदर आएंगे। और फिर और आ गया, और अल्लाह सुब्हान ताला ने उसे शैतानों को मारने का आला भी बना दिया। दो पार्ट तो हमें इसी में ही मिल गए कि आसमान सितारों के बनाने का मकसद, और भी इसी के अंदर हदीस आएगी इंशाल्लाह, आप समझेंगे। 3 बातें टोटल आई हुई, वो भी कुरान में है कि समंदर वगैरह में, जमीन में सितारे देख करके हमें अंदाजा होता है कि ये सितारा यहाँ पर है, तो हमें किस तरफ मूव होना है, बढ़ना किस तरफ है, तो रास्ता भी दिखाने के काम आते हैं सितारे, सुभान अल्लाह। और देखिए ये कितना मुश्किल बात है कि सितारों को देख करके समझना, कि उस वक्त तो कोई ये इतने आले होते नहीं थे कि डायरेक्शन दिख रहा हो, जीपीएस खोल लिया, इधर जाना उधर जाना। सितारों को देखकर समझ लेते थे लोग कि हमारी कश्ती सही बहाव में जा रही है, या हम सही रास्ते पर, ट्रैक पर हैं, जमीन पर भी। तो खास इसका जमीन तक पर तो फिर कोई निशानी, फिर कोई सड़कें, फिर कोई रास्ता बना हो सकता है कि भाई ये पहाड़ को पार करेंगे तो इसके बाद ये आ जाएगा, वो समंदर तो सिर्फ पानी है, पानी ही पानी है। वहां तो कैसे, अगर इंसान के पास कोई अपने आले वगैरह नहीं हो, कोई ऐसे डिवाइसेस नहीं हो, तो अल्लाह सुब्हान व तआला ने फिर भी आसमान में ऐसे निशान बना दी, और फिर इंसान को समझा भी दिया, सुभान अल्लाह। अगर हमारी अकल इतनी, अल्लाह ताला हमको नहीं समझाते तो क्या हम समझ सकते थे कि इसके थ्रू भी हम रास्ता समझ सकते हैं? सुभान अल्लाह, अल्लाह की बड़ाई है, उन्हीं की हमद है, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह सुब्हान व तआला ने जो लोग इनके अलावा जहन्नम का आग भी तैयार कर रखा है, आले मारने के, और जहन्नम का आग। फिर काफिरों के बारे में शुरू हो गया, और इसके बाद यख्शौना, जो लोग डरते हैं, खशियत रखते हैं अल्लाह से, उनके बारे में शुरू होगा। तो बहुत ही बेहतरीन बात हुई थी इसमें काफिर इनकी, जहन्नम की दरोगा की। इसको अपने अपने अल्फाजों में भी लिखने का एक पार्ट आता है इंशाल्लाह, इसमें हम लोग देखेंगे। चलें ये शेयर कर लेते हैं हम। तफसीर सादी, बाकी अगर आपके पास किसी पास अपनी है तफसीर, तो आप लोग तफसीर किताब से देखें तो ज्यादा बेहतर होता है इंशाल्लाह। नहीं तो आप इन्हें प्रिंट करवा लें, जैसा आपको आसानी लगे। इसको पढ़िएगा इंशाल्लाह, क्योंकि इसमें अल्हम्दुलिल्लाह भी हम लोगों ने रिवीजन किया, वही सब बातें हैं। इसको पढ़िएगा, हम लोग जो लेंगे अभी वो यहाँ से ले लेते हैं। जी, इनके देखें ज्यादातर ये इनका ऐसा लिखा हुआ है तफसीर कि जैसे कि ये बात है, वलक़द ज़य्यना समा दुनिया, इसमें इन्होंने पूरा 10 आयत तक पीछे तिलावत दे दी है। अच्छा, इनका वर्ड टू वर्ड समझने की कोशिश कीजिए कि ये कैसे बने हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसके जो तर्जुमा लिखा हुआ है वो ऑलमोस्ट वर्ड टू वर्ड के टाइप में लिखा हुआ होता है। जुमला यहाँ पर वो नहीं देते हैं, जुमला वो इसके बाद यहाँ पर देते हैं ज्यादातर, जो ये इनके ये वाला जब लिखा होता है उसके आगे आप देखेंगे ये जो कॉमा में लिखा हुआ है ऐसे करके, तो ये इनका सीधा जुमला होता है। लेकिन यहाँ पर जो आप देखेंगी इनका ये थोड़ा अंदाजा जो होता है लिखने का, वो वर्ड के नीचे वर्ड की मीनिंग लिखी हुई होती है, तो इतना सीधा जुमला नहीं होता। वाव माने और, लक़द माने अलबत्ता, अलबत्ता तहकीक। ज़य्यना के नीचे आप देखें जीनत, जीनत दी हमने, ये पूरा यहाँ तक आ गया, ज़य्यना जीनत दी हमने। दुनिया आसमानी, अस्समा दुनिया, उसको भी उन्होंने अस्समा के नीचे आसमान, दुनिया दुनिया।
बी मसाबिह को चिरागों से, वजअलना और बनाया हमने, रुजूमन मारने का जरिया, और हमने उनको शैतानों के मारने का जरिया बनाया। जी, वजअलना रुजूमन लिशयातीन, यहाँ पर इन्होंने थोड़ा आगे करा है, वरना मोस्टली जहाँ पर जुमला इनका खराब नहीं हो रहा होता है तो वो इसको बिल्कुल वर्ड के नीचे आपको देखिए थोड़ा सा भी इसी तरह ये बात लिखी हुई है। और अलबत्ता तहकीक जीनत दी हमने आसमानी दुनिया को चिरागों से, तो ये थोड़ा सा जुमला अगर आप आम उसमें किताबों में देखें तब सेंटेंस जो लिखा होता है तो ये लिखा होता है कि हमने दुनियावी आसमान को चिरागों से सजाया या इस तरह से, लेकिन आप थोड़ा सा इसका देख रही हैं कि से या को ऐसे करके खत्म हो रहा होता है जुमला। और वजालना बनाया हमने उनको, वजा हा कहाँ से आया, इस उनको कहाँ से आया, रुजूम लिशयातीन, ये एक साथ लिखा हुआ शैतानों को मारने का आला, लिशयातीन शैतानों को मारने के लिए भी हो सकता था इनमें, लेकिन इधर लिखा हुआ है ज्यादा आप देखेंगे वर्ड की मीनिंग ढूंढना भी इसमें आसान होता है। वअतदना, और हमने, लहुम, होम के आगे देखें उनके आगे इन्होंने शैतानों को डाला ब्रैकेट में, उनके लिए, और हमने वअतदना हमने उनके लिए, कुछ मिस हो रहा है, हाँ ये है, और तैयार किया है हमने उनके लिए, अतदना तैयार किया हमने उनके लिए, अजाब भड़कती आग था। तो लगभग आप इसके वर्ड की ये आप जुमला इसीलिए हमने आपको पढ़ के बता दिया क्योंकि जुमला पढ़ने में आपको सीधा नहीं मिलेगा, फिर आप कहें कि ये अजीब सा जुमला क्यों लग रहा है इनका लिखा हुआ सेंटेंस। तो वो सेंटेंस ये आप इसको वर्ड टू वर्ड के लिहाज से रखिए, और आप अगर खुद इसको सीधा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप सीधा कर लें, या फिर आपको जो तफसीर में आगे है जिसकी जिस जिस हर वर्ड की तो तफसीर नहीं करी हुई होती है, जिन जिन की जरूरत होती है उसकी करी हुई होती है आगे, तो फिर आप खुद उससे फ्रेम करें या फिर आगे आपको मिल जाएगा यहाँ पर। यानी हमने जमाल बख्शा, खूबसूरती दी, जमाल बख्शा यानी खूबसूरती दी। अभी उसमें हमारे वर्ड चेंज नहीं है, किसी को कोई मुश्किल आए रोमन में तो आप जरूर हमें पर्सनल पे भी भेज लें या क्लास में भी पूछ लें तो सबको पता चल जाएगा। दुनिया के आसमान को जमाल बख्शा यानी खूबसूरती दी हमने दुनिया के आसमान को, जिसे तुम देख रहे हो और जो तुम्हारे करीब, किसमें है, किसको अल्लाह सुब्हानो तआला ने सजाया है, जिसे हम अपनी आंख से देखते हैं जो हमारे करीब है। ठीक है, और मुत्तसिल है यानी कि मिला हुआ है, यहाँ दुनिया के बाद जो ऊपर मिल के आ रहा है हमारे पास वो जुड़ा हुआ है। बी मसाबिह चिरागों के साथ, इससे मुराद मुख्तलिफ अक़साम की रोशनियां रखने वाले सितारे हैं। ठीक है, जो रोशनी रखते हैं जो चमक रहे होते हैं वो वाले सितारे हैं, असल में ये मारने के काम आते हैं। अगर आसमान में सितारे ना होते तो ये एक तारीक छत होती, तारीक माने अंधेरा होता है, तो ये कैसा लगता है कि एक बस नहीं कुछ नहीं नजर आता ना, रात हो जाती दोपहर दिन में आपको जैसा नीला दिख रहा होता है उसमें उसकी भी सजावट सुभान अल्लाह, अगर थोड़े खूबसूरत बादल आ जाते हैं तो नजरें टिक सी जाती हैं सुभान अल्लाह। तो इसी तरह रात में भी अगर सितारे वगैरह नहीं होते तो रात के लिए तो कुछ भी नहीं बचता है ना। तो एक क्या होता, तारीख छत होती जिसमें कोई हुस्न व जमाल नहीं होता, हुस्न व जमाल ये खूबसूरती के लिए ही वर्ड है। मगर अल्लाह सुब्हानो व तआला ने इन सितारों को आसमान की जीनत, हुस्न व जमाल और रहनुमाई, मतलब रहनुमाई जिसे कहते हैं, राह रहनुमा बनाया, यानी राह दिखाने के लिए, नुमाया करना होता है किसी चीज को, शो करना दिखाना, तो वो राह दिखाते हैं जिनके जरिए से बहर व बर, इनको लिखिए, बहर माने समंदर होता है, बर माने खुशकी होता है यानी खुश्क रास्ते, तो समंदर और जमीन इन दोनों में रहनुमाई हासिल की जाती है। तो ये पार्ट इन्होंने ऐसे ही लिख दिया है, जबकि वर्कशीट में शायद हदीस लिखी हुई है उसमें सितारों से रिलेटेड, चेक कीजिए। थोड़ा सा आज पैटर्न सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, स्लो चलेंगे तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप सब जब इसके यूज टू हो जाएंगे तो जी फास्ट हो सर, जाएंगे। हदीस देखिए, सही बुखारी 3198 नंबर दिया हुआ उसका, फवाइद में 3 हाँ नंबर पॉइंट पे। चले, ये पार्ट आप देखें
بیان آواز ہم ہے، ورڈ نہیں آواز ڈالتے ہیں، ہم آپ جتنا ہم دے رہے ہیں. آواز میں بہت ڈسٹربیشن ہو رہا ہے، کٹ رہی ہے آواز. آواز آپ کی کٹ رہی ہے. میری آواز کٹ رہی ہے؟ صحیح، ہم صحیح کرتے ہیں. میرے پاس 3 کنیکشن ہے انٹرنیٹ کے، اور تینوں میں سے کبھی اپنی مرضی سے کوئی بھی اچھا چل رہا ہوتا ہے. تو جو اب جب بھی آواز کٹ ہو تو آپ بتائیں، انشاءاللہ ہم چینج کر لیا کریں گے اپنا کنیکشن. ابھی اس آواز صحیح ہوئی؟ جی الحمدللہ اب صحیح ہے. جی الحمدللہ. الحمدللہ اب آ رہی ہے. چلیں، بارک اللہ فیکم. اوکے، تو احسن البیان بھی جو ابھی آپ دیکھ رہی ہیں اس میں اتنی زیادہ حدیثیں کوٹ نہیں کری ہوئی ہوتی ہیں. تو آپ جی یہ ستاروں والی حدیث اس میں نہیں لکھی، پوائنٹ لکھا ہوا ہے جیسے کہ یہاں پر. تو یہ جو آسان تفسیریں ہیں اس میں وہ کیا کرتے ہیں، حدیث پوری کوٹ کرنے کے بجائے اس کے پوائنٹ لکھ دیتے ہیں. لیکن آپ انشاءاللہ آگے بڑھ کے کیا کریں گی، ابن کثیر کی جو صحیح والی جو نیو ایڈیشن کی بک آتی ہے وہ، یا اور بھی اس میں پھر کافی ڈیٹیل ہوتی ہے. تو آپ کو ان آیات کی حدیث ڈھونڈنے کے لیے وہ والی پھر بکس جو ہیں وہ اس کو لے لیجیے گا. آگے جا کے آپ کا یہ بھی کام ہوگا کہ ابھی تو ہم نے PDF میں لکھی ہیں، انشاءاللہ باقی آپ پھر حدیثیں خود آپ لوگ اس کو آگے سے ڈھونڈنا شروع کریں گی تو وہ آپ کو بات سمجھنے کے لیے آسانی دیتی ہیں. اور ساتھ ساتھ ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے تفسیر سیکھنے کے ساتھ ساتھ یہ حدیث بھی سیکھ لی الحمدللہ. تو یہ ایک فائدہ ہوتا ہے. اور اپنے پاس اس کے جیسے ابھی ہم نے خود یہ نوٹس بنا، آپ دیکھیں نوٹس بنانے میں بہت دیر نہیں لگی ہمیں، ڈھونڈ کے نکال کے. اور جو پارٹ یہ 3 تفسیریں لے کے 3 سے زیادہ بھی لی جا سکتی ہیں، تو جہاں پہ آپ کو مل جائے. تو ابن کثیر، احسن البیان، تفسیر سعدی، اس کے علاوہ اور بھی انشاءاللہ جو ہم آپ کو اگر نام دیں گے آگے، تو ان کو آپ لوگ اپنے پاس انشاءاللہ اگر خرید نہیں رہے ہیں یا کہیں لائبریری وغیرہ ہے تو وہاں سے آپ لا سکتی ہیں، تو لے لیں. کچھ دن کتابوں کے ساتھ ڈیل کریں، پھر آپ کو جب بک سمجھ میں آ جائے گی تب آپ اس کو اپنے لیپ ٹاپ پر یا موبائل پر یا آئی پیڈ یا کوئی بھی بڑی چیز اس کو آپ کو لگے کہ اس کو بڑا اسکرین کھل جائے گی، اس پہ آپ کھول کر کے اگر کریں انشاءاللہ. اسکرین کے ساتھ بھی بہت ہی اچھا رہتا ہے کہ آپ بہت ساری کتابیں دیکھ سکتی ہیں. سبحان اللہ. تو ایک وہ بھی فائدہ ہے. کتابیں اتنی جمع نہیں اگر کر پا رہے ہیں تو آپ اسکرین پر بھی کوشش کریں کہ وہاں پر یوز ٹو ہو جائیں تھوڑا، تو اس سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے. حدیثیں آپ کو خود پھر جمع کرنا آنا چاہیے. تو جو ان میں کتابوں میں نہیں ہے وہ آپ کو دیکھیں گے انشاءاللہ. ابھی تو ہیں فی الحال ابھی ہیں، لیکن یہ ایک پیٹرن ہے، طریقہ ہے جو آپ لوگوں کو آگے ملنا ہے. پھر اسی میں سے انشاءاللہ ہم لوگ کچھ دعائیں اور کچھ ایسے پارٹ بنائیں گے حصے جو حصول علم آ رہا ہے. اب اس میں آپ لوگ پارٹ پارٹ لکھیے کہ مجھے یہ کرنے کا کام ملا، عمل کا کام ملا مجھے یہ، کہ میں اس کے اوپر کام شروع کریں گی تو اس کی لسٹ الگ بننی چاہیے کہ مجھے کرنے والے کام کیا کیا مل رہے ہیں، مجھے بچنے والے کام کیا کیا مل رہے ہیں، مجھے اس چیز کو چھوڑنا ہے، مجھے اس چیز کو کرنا ہے. ایمان بڑھانے والی آیات کون سی ملی، ان سب کو انشاءاللہ ہم لوگ الگ الگ کریں گے. تو فی الحال ابھی صرف آپ لوگ سن رہی ہیں، پریشان نہیں ہونا ہے، پیٹرن لیجئے. اور اللہ سے دعا ہے کہ یہ آپ کے پورے قرآن کو سمجھ، اللہ کرے کہ ہم پورا قرآن کسی نہ کسی استاد کے ساتھ نکالیں. لیکن پھر بھی کوئی بھی ذریعہ ایسا آ جائے کہ ہمارے اگر کلاسز رک گئے ہیں، ٹیچر نہیں مل رہی ہے، یا ہم خود نہیں اس میں ان کے ٹائم پہ ایڈجسٹ ہو رہے ہیں، یا کوئی اور گھر میں بڑے کام آ گئے، پڑھائی ہماری کبھی نہیں رکنی چاہیے انشاءاللہ. تو یہ ایک تفسیر کے بجائے آپ 4 تفسیروں سے کریں گی تو یہ چیز جو ہے ایکسپلین جو ہے جس طرح سے ہم کر رہے ہیں یہ بھی آپ کو اس میں ملنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا پیٹرن دیکھیں، حدیث سے چاہیے ہوں گی، 1-2 باتیں الگ الگ تفسیر میں سے سمجھنے کے لیے چاہیے ہوں گی، مشکل الفاظ آپ کو الگ نکالنے ہوں گے، تو یہ مشکل ہوتا ہے لیکن کر لے جاتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ آپ کسی ٹیچر کے ساتھ ہی کریں. اور اگر اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہم کو کرانے والا بنایا ہو، تو ہمیں بہت ہی خوشی ہوگی کہ کنٹینیو رہیں گے اور آپ سب کر سکیں انشاءاللہ. چلیں تو ہم لوگ نے کہاں تک پڑھ لیا؟ ستاروں کے بارے میں. اس کے بعد دیکھیے انہوں نے تھوڑا سا پیراگراف جو چینج ہو کے آتا ہے کہ تھوڑا اپنے بارے میں جو ان کو ملی ہوتی ہے بہت اچھی بات وہ بھی لکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خبر کی اس نے آسمان
दुनिया को, आसमानी दुनिया को चिरागों से मुज़य्यन किया। इस अमर की मनाफी नहीं कि बहुत से सितारे सातों आसमान के ऊपर हों, क्योंकि आसमान शफाफ होते हैं, शफाफ आर पार दिख जाने वाले हैं। और अगर आसमान दुनिया पर सितारे ना भी होते तो सातों आसमान के सितारों के जरिए से आसमान दुनिया को जीनत हासिल हो सकती थी। जी, वैसे अल्लाह सुब्हान व तआला ने इस आयत में बताया हुआ है कि आसमानी दुनिया को चिरागों से मुज़य्यन किया है, यानी मुज़य्यन जीनत दी है, सजाया है दुनिया का जो दुनिया के ऊपर जो आसमान है। तो ये कह रहे हैं इससे इस बात की कैंसलेशन नहीं हो रहा है कि इसके ऊपर वाले जो हैं वो सजे हुए नहीं हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हो सकते हैं, होंगे, क्योंकि ट्रांसपेरेंट है तो इसके ऊपर भी होंगे। तो ये कह रहे हैं कि कोई अगर कहे कि, तो हमें अपनी तरफ से जवाब नहीं लाना है कि सिर्फ दुनिया का जो आसमान है वो सजा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर कोई सिर्फ वाली बात नहीं मिली है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए इनकी थोड़ी और हम लोगों को नॉलेज डिटेल में मिली। वजअलनाहा, और बनाया हमने उन चिरागों को रुजूमन लिश्शयातीन, शैतान को मारने का आला, जो आसमानों से। देखें यहाँ से फिर जुमला, जो बात उनको एक्सप्लेन की मिली उसी के आगे उन्होंने इसको एक्सप्लेन कर दिया कि शैतानों को मारने, हर कौन से शैतान जो आसमानों से खबर चोरी करना चाहते हैं। बस ये शहाब यानी कि ये जो शोले थे, ये जिन्हें सितारों से शैतान पर फेंका जाता है, उन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर शयातीन के लिए तैयार कर रखा है। वातदना, दुनिया के अंदर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनको तैयार कर रखा है। और बाद में जो वातदना आया है कि और भी क्या तैयार कर रखा है, और आखिरत में उनके लिए तैयार किया है अज़ाब सईर, भड़कती हुई आग का अज़ाब, क्योंकि उन्होंने अल्लाह ताला के मुकाबले में सरकशी इख्तियार की। अब ये क्यों अज़ाब, उनको दुनिया में भी शोलों से खबर सुनने आ रहे थे आसमान पे, इसकी भी अलहमद आप लोगों को मालूम है डिटेलिंग कि आसमान पर कुछ जो जिनके अंडर में होते हैं शैतान लोगों को, इन लोगों ने अपने कब्जे में किया हुआ होता है इंसानों ने, या उनसे वो खुश हुए हुए होते हैं। कब्जे में क्या होते हैं, वो उनको गुनाह, बहुत बड़े बड़े गुनाह करने के बाद शैतान को खुश कर ले जाते हैं। फिर शैतान कहता है अच्छा बताओ क्या काम है, तो वो अपने फिर पास रखते हैं और वो उनकी कुछ ना कुछ डील रहती है कि मुझे काला बकरा चाहिए है, मुझे मुर्गी चाहिए, मुझे ये वो, इस तरह की कोई भी और भी कोई भी डील हो सकती है इनकी। तो इन लोग वो चढ़ाते रहते हैं उस शैतान को खुश करने के लिए, और उससे काम निकलवाते रहते हैं। तो उसको भेजते हैं खबर लाने के लिए, जाओ देख के आओ क्या चल रहा है, क्या है, और किसी के बारे में खबर मिल जाए ऐसा। तो ये लोग जाते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये खास सख्ती जब शुरू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को जब पैगंबर नबी जब कुरान की हिफाजत के लिए खास ये काम और ज्यादा शुरू हो गया। पहले तो आसमान में ही छुप छुप के कहीं ना कहीं बैठ जाया करते थे, लेकिन जब से ये कुरान की हिफाजत के तौर पे कि कोई जब फरिश्ते आ रहे हो तो कोई बीच में इनका दखल अंदाज ना हो, और उस वक्त सिक्योरिटी बहुत बढ़ गई। सूरतुल जिन में अभी आपको जब आएगी तब पता चलेगा कि शैतानों को भी, जिन्नों को भी ये परेशानी हुई कि ये मामला क्या होने वाला है। लग रहा है कि दुनिया में कुछ होने वाला है चेंज, या तो अल्लाह ताला इनसे बहुत नाराज हो गए या इनके साथ कोई खैर नाजिल होने वाला है, जो कि हम लोगों को नहीं बताया जा रहा है, छुपाया गया है। इस वजह से इतनी सिक्योरिटी बढ़ाई गई। सुभान अल्लाह, ये सिक्योरिटी बढ़ाई गई थी और सिक्योरिटी के लिए ही इनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रखा, सितारों को मारने का आला बनाया इन शैतानों को। उसके अलावा इनको आखिरत का अज़ाब क्यों है? देखिए बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन, बहुत छोटे छोटे आंसर आपको मिल जाएंगे। क्यों अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा? क्योंकि उन्होंने अल्लाह ताला के मुकाबले में सरकशी इख्तियार की और उसके बंदों को गुमराह किया, इसलिए उनकी पैरवी करने वाले कुफार उन्हीं की मानिंद यानी उन्हीं की तरह हैं। उनके लिए भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जहन्नम का अज़ाब तैयार कर रखा है, इसलिए फरमाया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इन्होंने आयत को आगे जोड़ा है, क्योंकि हम लोग को क्या लग रहा था, अच्छा ये शैतान जो है वो ये कर रहे थे नाफरमानी, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि उनके लिए आग है। फिर काफिरों की बात शुरू हो गई, लेकिन इस उनके लिए आग है में उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि वो उनके के अंदर कौन कौन आ जाएंगे। हर वो शख्स जो अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, हर वो शख्स जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के सरकशी हद से बढ़ रहा है, आगे निकला जा रहा है, नहीं
وہ سارے کے سارے اس کے اندر آئیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں نہ ہونے والے بنائے اور جو اللہ کے فرما بردار بندے ہیں ان میں شامل فرمائے. آمین. وللذین، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اور جو لوگوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ ان کے لیے بھی کیا ہے، عذاب جہنم، بئس المصیر، اور یہ برا ٹھکانہ ہے. وہ ایسا ٹھکانہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کو بے حد رسوا کیا جائے گا. سبحان اللہ. تو یہ دیکھیں کہ ایک بڑی بات آئی کہ برا ٹھکانہ میں کیا ہے کہ بہت رسوا کیا جائے گا ان کو. رسوا آپ ذلیل کہہ لیں، ہاں ڈس رسپیکٹ یہ کہہ سکتے ہیں. یہ والا پارٹ جو ہے یہ سب سے بڑی توہین. انسان مینٹلی اگر زیادہ پرابلم ہو جائے تو دیکھیں آپ بچوں کو اس طرح نہیں ڈانٹا جاتا ہے، بڑے ہوئے ہیں، یہ ہر چیز کو کیا مینٹلی ان کا پریپیئر مطلب صحیح رکھنے کے لحاظ سے. لیکن جہنم کے عذاب میں سے بڑے عذابوں میں سے انہوں نے بتایا کہ برا ٹھکانہ ہے، اور برائی کیا ایک بتائے، وہاں رسوا کیا جائے گا بہت زیادہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کی رسوائی دنیا اور آخرت سے محفوظ رکھے. آمین. اذا القوا فیہا، جب ذلت اور رسوائی کے ساتھ ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا. یہ بھی ہم لوگ کو معلوم ہے کہ لے کے نہیں جایا جائے گا، گھسیٹ کے پھینکا جائے گا، تو یہ ذلت اور رسوائی ہی ہے. اللہ نہ کرے کہ سبھی کو وہاں پتہ چل جائے گا کہ ان کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے. سمعوا لہا شہیقا، تو وہ جہنم کی بہت ہی بلند یعنی اونچی اور انتہائی کریہیہ یعنی کراہیت والی آواز سنیں گے. کراہیت والی آواز کیسی ہوتی ہے؟ ناپسند، انتہائی کراہیت والی ناپسند آواز سنیں گے. وہی تفور، اور حالت یہ ہوگی کہ جہنم جوش مار رہی ہوگی. تکاد تمیز من الغیظ، گویا کہ مارے جوش سے پھٹ پڑے گی. یعنی مجتمع ہونے کے باوجود، یعنی کہ وہ پوری ایک ہے، ایک جگہ جمع تھی، اس کے باوجود یوں لگتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے الگ الگ ہوئی جا رہی ہوگی غصے کے مارے. کہ دیکھ لیں اگر کوئی گروپ ایسا بندھا ہوا ہو اور آپس میں ہی غصے میں ہو تو انسان ایسے سے ہل رہا ہوتا ہے، جھگڑ رہا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو دھکا دے رہا ہوتا ہے، آگے پیچھے ہو رہا ہوتا ہے. تو اگر 4-5 لوگ ہیں تو کبھی دور ہو رہے ہیں، کبھی قریب آ رہے ہیں، کبھی. تو یہ والی پارٹ جو ہے وہ جہنم کا ہے کہ اتنا غصہ ہوگا کہ جیسے ایک مجتمع جمع ہوئی ہوئی ہونے کے باوجود اس کا ایسا لگ رہا ہوگا کہ الگ الگ ہوئی جا رہی ہے. اتنا زیادہ جوش مار رہی ہوگی، ہل رہی ہوگی، غصے میں ہوگی. نعوذ باللہ. کفار پر اور کفار پر مارے غیظ و غضب مانے ہوتا ہے غصہ، غصے کے پھٹ کر ٹکڑے ہو جائے گی. یعنی ان کے اوپر یہ پھٹ پڑے گی. اگر دیکھیں بام پھٹ جاتا ہے، بام کا کیا طریقہ ہے کہ وہ پھٹ ہی جاتا ہے. جب پھٹتا ہے تو وہ کیا سامنے والوں کو بھی کیا کر دیتا ہے. صرف اس کی ایک یہی بتائی گئی ہے کہ پھٹ جانے والی. تو کفار پر اگر پھٹ پڑے کیا ہوگا. تم سمجھ سکتے ہو کہ ان کے کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم ان کے ساتھ کیا کرے گی. جی آگے کوئی بات نہیں بتائے گی. اب یہ صرف اس کو دیکھ کر کے کہ وہ دور ہیں، وہ ادھر ہیں، تب ایسی حالت ہے. اور اگر کہیں اس کو وہ نگل لے، ان کو وہ اپنے اندر سنبھالے، تب ان کا کیا گت بنائے گی، ان کے ساتھ کیا حال ہوگا، یہ انسان جو ہے وہ خود اندازہ لگا لے. اور کوئی سوچ نہیں سکتا جو وہاں کے عذاب ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سبھی کو اس سے محفوظ رکھے. جہنم کا داروغہ اہل جہنم کو جو زجر و توبیخ کرے گا. زجر و توبیخ کیا ہوتا ہے؟ ڈانٹ، یعنی تانا ڈانٹ. تانا ایک برے الفاظ ہوتا ہے، آپ اسے ڈانٹ طرح سے رکھے کہ جیسے کہ کوئی اگر اس طرح کا کر کے بھی آتا ہے تو ہم لوگ کو خود بھی معلوم ہوتا ہے. کیا داروغہ کو معلوم نہیں تھا؟ اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجا، کوئی معلوم تھا. تو یہ ڈانٹ ہی پڑ رہی تھی کہ کیا ہوا، کوئی آیا نہیں تمہارے پاس، ایسا والی بات تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر، جب اس میں ان کی کوئی جماعت ڈالی جائے گی تو دوزخ کے داروغہ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی متنبہ تنبیہ ہوتی ہے. تنبیہ عربی الفاظ ہے، اردو میں بھی اسے یوز کرتے ہیں. متنبہ یعنی کہ آگاہ کرنے والا. ٹھیک ہے، اسے چینج کریں کہ کوئی وارننگ دینے والا، کوئی بتانے والا نہیں آیا. یعنی تمہارے اس حال اور تمہارے جہنم کے مستحق ہونے سے یوں لگتا ہے کہ گویا تمہیں ان کے بارے میں آگاہ ہی نہیں کیا گیا ہو. متنبہ کرنے والوں نے تمہیں کبھی اس سے متنبہ ہی نہیں کیا.
یعنی کہ کسی نے تمہیں اس کے بارے میں وارننگ ہی نہیں دی تھی کہ اتنی بڑی جگہ پہ آ کے کیسے پھنس گئے؟ قالوا بلا، تو کہیں گے آئے تھے سبھی کچھ ہونے کے بعد یہاں پر بات ہے، وہ کہیں گے کیوں نہیں، ضرور ہمارے پاس ڈرانے والے آئے تھے، لیکن ہم نے ان کو جھٹلا دیا اور کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی چیز نازل نہیں کی ہے، تم تو بڑے گمراہی میں پڑے ہو۔ بس انہوں نے نبی کی تکذیب خاص اور اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہر چیز کو تکذیب عام کو جمع کر دیا، یعنی جو انہوں نے نبی کو جھٹلایا وہ خاص جھٹلانا تھا ان کا، ہم نہیں مانتے کہ تم نبی بنے ہوئے ہو، نبی ہو۔ پھر دوسرا پارٹ کیا کیا کہ اللہ کی طرف سے جو نازل چیزیں تھیں ان کو بھی انہوں نے عام تکذیب عام، یعنی کہ ہر طرح کی تکذیب کیا ہوتا ہے، جھٹلانا، ہر طرح کا جھٹلانا انہوں نے اس کو جمع کر دیا، اور انہوں نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا، یعنی اسی پر وہ رکے نہیں، بلکہ انہوں نے متنبع کرنے والے رسولوں کو اعلیٰ الاعلان، یعنی اعلانیہ طور پر گمراہ کہہ دیا، حالانکہ وہی تو راہ دکھانے والے اور سیدھے راستے پر ہیں، پر انہوں نے مجرد گراہی کے فتوے پر اکتفا نہیں کیا، سوری یہاں پر لکھا ہوا مجرد گمراہی، مجرد ہوتا ہے صرف انہوں نے گمراہی کے فتوے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ ان کی گمراہی کو بہت بڑی گمراہی کہا، یعنی کہ پہلے تو انہوں نے خاص جھٹلا دیا کہ آپ پینسل ہیں، یہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں اس کتابوں میں کس طرح کی بات لکھی ہوتی ہے، لیکن ہم نے جو پچھلا سبق تھا اس میں لیسن میں اس کو کس طرح سے اپنے لیے بتایا تھا کہ ہمارا پارٹ کیا بنتا ہے، ہم کتنی تکذیب کا جھٹلانے کا ایک الگ اپنا لیول ہے، ہم کتنی کون سے لیول میں جھٹلا رہے ہیں، اس کو سب کو اپنے اپنے لیول معلوم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان میں نہ شامل ہونے دے کہ ہم بھی یہی کہہ دیں، اللہ نہ کرے کہ ہمارا جھٹلانا تو اتنا بڑا تھا کہ ہم نے اسے اس لائق بھی نہیں سمجھا تھا کہ ہم اس کو دیکھیں تو پڑھ کے سمجھے تو سنیں، تو یہی تو وہ بھی کہتے تھے کانوں میں انگلی ڈال لو، بات ہی نہیں سنو، سمجھنا اور اس کو فالو کرنا تو بہت دور کی بات ہے، کفار بھی یہی کیا کرتے تھے نا، وہ کہتے تھے کہ اس کو سنو ہی نہیں، ہم نے بھی یہی کیا، اس کو سمجھو ہی نہیں، بس روا اوپر سے دیکھ کے نکل جاؤ، سمجھو نہیں، پڑھو نہیں، ختم، تو برابر ہی لیول کا لگ بھگ آ رہا ہوتا ہے۔ وقالو، رشد و ہدایت کے اہل نہ ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے کہیں گے، وقالو کا کیا ہوا کہ جو ہدایت آئی تھی اور جو ان کو رشد کا یعنی سیدھا راستہ جو دکھایا جا رہا تھا اس کو اعتراف نہیں مانتے ہوئے انہوں نے کہا لو كنا نسمع و نعقل، اس کے بارے میں بھی دیکھیں، اچھی بات لکھی، اس کو پڑھتے ہیں، اگر ہم سننے یا سمجھتے ہوتے تو دوزخیوں میں سے نہ ہوتے، بس وہ اپنی ذات سے ہدایت کے تمام راستوں کی نفی کریں گے، یعنی انہوں نے کیا کہا کہ ہم نے اپنے ہاتھ سے، اپنی ذات سے، اپنے آپ میں سے ہدایت کے جو راستے تھے ان کو سب کو کینسل کر، نفی مانے منع ہوتا ہے، کر رکھا تھا، اور وہ ہیں اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ اور رسول کی لائی ہوئی کتاب، کیا ہے ہدایت، کیا ہے، کیا بات بتا رہے ہیں جو انہوں نے اپنے سے نفی کر رکھی تھی، ہدایت کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کو ہدایت کا ہے ہدی للمتقین، ہر ایک کے لیے نہیں ہے، للمتقین، جو اللہ سے ڈرتا ہے نا اس کے لیے قرآن ہدایت آئے گی، اور ہم کہتے ہیں جب اللہ ہدایت دیں گے، جب ہم کریں گے، اللہ ہدایت دے چکے ہیں، کہ وہی بات آئی ہے کہ کھانا گھر میں بھرا پڑا ہو اور ہم کہیں کہ جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے تب ہمیں کھانا مل جائے گا اور ہمارا پیٹ بھر جائے گا، تب تو انسان کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں کھانا دے دیا ہے، رزق ہے گھر میں، اسے معلوم ہے کہ اب اس رزق کے ساتھ کیا اللہ نے کرنے کا، اللہ نے کہا اسے کھا لو، اسے پکاؤ، اسے صحیح کرو، اسے کھا لو، اسے سنبھال کے رکھو وغیرہ، سب طریقہ معلوم ہے، وہ تو ہم لوگ کرتے ہیں، لیکن جب ہمیں ہدایت چاہیے تھی تب ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ دیں گے، اور جب کہ قرآن میں ہی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے چکے ہیں،
اب हमें से क्या करना था, समझना था, पढ़ना था। जैसे हमने खाना खाया तब हमारा पेट भरा, इसी तरह हमें समझना था, पढ़ना था, तब हमें हिदायत मिलेगी। तो ये वाला जुमला कोई अगर कहीं सुन ले, अल्लाह ताला हिदायत देंगे तब मैं नमाज पढ़ूंगी, अल्लाह ताला हिदायत देंगे तब मैं सुधरूंगी, तो ये कोई और सी हिदायत है। ये वो वाली हिदायत नहीं है कि मुझे रास्ता ही नहीं मिला, मैं बहुत फॉलो करना चाहती हूँ, क्या फॉलो करूँ समझ में नहीं आ रहा, ये वाली बात नहीं। ये हमारा अपना मर्जी है, फॉलो के लिए तो चीजें पड़ी हैं, लेकिन हम खुद पीछे पड़े हुए हैं। तो क्या है हिदायत की, वो है अल्लाह ताला की नाजिल करदा और रसूल की लाई हुई किताब को सुनना, और अकल जो साहिब अकल को फायदा देती है, जो उसे हकायक अशिया, यानी अशिया माने चीज होता है, हकायक माने सच्चाई, चीजों की सच्चाई, भलाई को तरजीह देने और हर उस चीज से इज्तिनाब माने बचना करने पर ठहराती है। अकल, अकल के बारे में अब यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि अकल क्या है, हमें चीजों के बारे में उसकी सच्चाई क्या है, कि ये आग है तो ये जला देगी, ये छुरी है तो ये काट देगी, ये बहन के साथ ऐसा वगैरह, यानी ये अकल जो चीजों से समझने, और अकल जिनके पास होती है वो भलाई को तरजीह देते हैं, है ना, वो बुराई को अपने लिए लेके नहीं आते हैं, वो भलाई को अपने लिए पसंद करते हैं। तरजीह देना यानी इम्पोर्टेंस देना, या किसी को चूज करना या उसको ऊंचा रखना, ये होता है। और हर उस चीज से इज्तिनाब यानी बचना, ये अकल वालों का काम है कि उस चीज से बचते हैं जिसका अंजाम काबिल मजम्मत हो, यानी कि मजम्मत के काबिल हो, मजम्मत जिसकी बुराई की जाए, जिसका अंजाम ऐसा हो कि उसका अंजाम की बुराई की जाए, कि इतना बुरा हुआ तुम्हारे साथ, ये इतना बुरा रिजल्ट है, हर उस काम से बचना। तो ये अकल, अकल की देखें यहाँ पे इन्होंने ये पॉइंट्स दिए हैं, अकल के पॉइंट लिखिएगा इंशाल्लाह कि साहिब अकल कैसा होता है। बहुत सारे क्वेश्चन निकल आते, लेकिन हमने नहीं निकाले और सोचा कि आप लोग को पढ़ेंगे तो अब आप इतने क्वेश्चन आंसर रिटर्न वर्क के लिए टाइम भी चाहिए होता है, तो इंशाल्लाह आप लोग अगर तफसीर है यहाँ पे लिख लें। साहिब अकल, मेरे पास भी तफसीर बुक मेरी ऐसी होती है कि जो पॉइंट मिलता है कि कुफ्र को समझने के लिए यहाँ पे पॉइंट मिला है, ये तो उसके साइड में ही उसको हाईलाइट करके, और वहां से फिर इसकी हेडिंग जैसे साहिब अकल को फायदा देती है, साहिब अकल पे आप हाईलाइट कीजिए, उसके आगे से फिर ये जितने पॉइंट आ रहे हैं उनको भी लाइन कर लें, कुछ भी कर लें। मगर उनके पास तो समाज है ना अकल, यानी उनके पास ना सुनना था ना अकल थी। उनका ये रवैया अहले यकीन व इरफान और अरबाब अरबाब सिद्क व ईमान के रवैये के बरअक्स है, यानी कि मान लेना और सच्चा जानना, ईमान लेके आना, उनका जो तरीका था वो अहले यकीन वालों से बिल्कुल उल्टा था, क्योंकि उन्होंने समाई दलाल से अपने, अब पॉइंट निकल के आएंगे कि अहले यकीन, अकल रखने वाले और सुनने वालों ने क्या किया था, उन्होंने क्या किया था, अपने ईमान की कायदगी की, उसे उसको फॉलो करा, उसको और आगे लेके गए, जो कुछ अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से नाजिल हुआ और जो कुछ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, उन्होंने उसे हुसूल इल्म, मारिफत और अमल के लिए सुना। क्या क्या करने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए, मारिफत उसको और डीप समझने के लिए, फिर अमल करने के लिए सुना। तो सुनना क्या है, हमें कैसे सुनना है, एक तो ये कि हमें उसको इल्म के लेवल पर सुनना है, बस गुजर रहे थे बात सुनी अनसुनी वैसा वाला नहीं। सुनना से मुराद क्या है, आपको इल्म हासिल करना पड़ेगा। फिर मारिफत में भी अब दूसरा पॉइंट जो आया, और डिटेलिंग की इसके अंदर क्या क्या पार्ट आ रहे हैं वो भी आएगा। थर्ड पार्ट जो है आप उसको अमल, फिर जो हर वो काम, तभी हमारे इल्म अगर आता है, जिससे आलिम के ऊपर हम लोग बोलते हैं हमेशा, आलिम हर कोई इल्म रखने वाला, पूरी किताब खत्म हो गई अब वो आलिम हो गया, नहीं। आलिम कौन होता है, जो अमल करता है। तो हर अमल का पार्ट जब तक आप नहीं लेके आएंगे आपका इल्म अधूरा है। नेज उन्होंने अकली दलाल, उन्होंने जो अकली दलाल के जरिए से गुमराही में से हिदायत, क्योंकि जो गुमराह थे उसमें से हिदायत को उन्होंने पकड़ लिया।
قبیح میں سے حسین یعنی جو برائی تھی، قبیح مانے برا، اس میں سے خوبصورتی، اچھائی ان سب کو، اور شر میں سے خیر کی معرفت حاصل کی. سبحان اللہ. معرفت کیا کیا جانا انہوں نے، یہ بھی لکھیں. دیکھیں سبحان اللہ. وہ اپنے ایمان میں منقول و معقول کی اقتدا کے مطابق ہے. نقل و عقل لکھا ہوا، منقول و معقول. نقل کرنا، نقل کیا ہوتا ہے کہ کوئی چیز آپ کو وہاں سے ڈائریکٹ ملے لکھی ہوئی. عقل کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ نے اسے سمجھا، پھر آپ نے اسے فالو کیا. تو یہی اصل میں طریقہ ہوتا ہے. یہ دو منقول اور معقول لکھا ہوا ہے کہ ہمیں اپنی طرف سے نہیں عقلیں دوڑانا ہے، ہمیں پہلے نقل والا لے کے آنا ہے. یعنی کہاں سے لائی ہیں آپ، دلیل کیا ہے، وہ قرآن اور حدیث. اس کے بعد معقول، پھر اس میں عقل لگانا ہے کہ اس کون سی عقل لگانا ہے. میری عقل سے تو یہ بھی نکل رہا ہے. ہاں علماء نے یہ بھی کیا ہوا ہے الحمدللہ، اجتہاد کہتے تھے، لیکن ہم ابھی اپنی طرف سے سمجھنا شروع کر دیں. بہت نکلا ہوا ہے الحمدللہ، ان کو پہلے فالو کرنا ہے. بہت آگے لیول تک جانا ہوگا جب آپ خود اس میں سے کچھ نکالیں. فی الحال عقلیں جو لوگوں نے لگا لی ہیں، تفسیریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے ہیں، اس کے اوپر اقتدا یعنی اسی کے اوپر ٹھہراؤ لے کے اس کے مطابق تھے، اپنا کچھ الگ سے نہیں لائے، جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا. سبحان اللہ. پاک ہے وہ ذات جو بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں اپنی فضل کے لیے مختص کرتے ہیں، یعنی خاص کر لیتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں. پاک ہے وہ ذات لکھا ہوا اس لیے چاہتی لکھا ہوا. اپنے احسان سے بہرامند کرتی ہے، یعنی احسان عطا کرتی ہے، اور جو بھلائی کے قابل نہیں ہوتا اسے تنہا چھوڑ دیتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ، اب ہم کہیں کہ وہ اس کو نہیں نے بنایا نا بھلائی کے قابل، نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کو اچھا صحیح بنایا ہے. کچھ اپنی برائی کو ہی پال رہے ہوتے ہیں، اسے ہی فیڈ کر رہے ہوتے ہیں، اسے ہی پال رہے ہوتے ہیں، اسے ہی سنبھال رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس کو چھوڑنے پہ تیار نہیں ہوتے. تو ایسے لوگوں کے لیے جو چھوڑ دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. لیکن جو خود سے چاہ رہا ہوتا ہے پلٹنا، وہ بھی سبحان اللہ ہدایتیں آتی ہیں. ایسا نہیں کہ کوئی انسان کو ایسا ہو رہا ہو اور اس نے اپنے گمراہی کو آگے رکھا ہو اور کوئی پھر سپورٹ نہ ملا اللہ کی طرف سے. 100 بار آتا ہے سپورٹ، 100 بار وہ ٹھکراتا ہے، تب جا کے یہ والا پارٹ آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. ایک آتا ہے، دیکھیے اتنا سا پیراگراف تھا لیکن کتنی اس میں سمجھ تھی. سبحان اللہ. اچھا خاصا آج ہم لوگوں کے ٹائم اس میں گیا. اللہ تعالیٰ آسانی کرے اس کو بھی لے کر چلنے میں. جہنم میں داخل ہونے والوں اور اپنے ظلم و عناد، یعنی کہ اپنے ظلم اور اپنی ضد کا اعتراف کرنے والوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، یا سو اعتراف کریں گے وہ اپنے گناہ جرم کا، بس دوری ہے واسطے دوزخیوں کے. دیکھیں یہاں پر جو جملہ لکھا ہے انہوں نے بالکل ورڈ کے واسطے مانے ہیں لیے، لاصحاب السعیر، واسطے دوزخیوں، یعنی ان کے لیے رحمت الہی سے دوری. جی یہ پارٹ آپ لوگ لکھیں. کوشچن ہونا چاہیے کس چیز سے دوری ہو جائے گی. یہ نہیں ہوگا شاید ادھر پہ چھوٹے کوشچن ہم نے نہیں بنائے ہیں. اس کو لکھیں اپنے پاس، اس میں آپ لکھیں، سبھی لکھ لیں، ورک شیٹ میں بنا لیں. آیت نمبر 11 میں کس چیز سے دوری ہو جائے گی کا ذکر ہے. اس طرح سے کچھ کوشچن بنائیں اور سادی سے ہی، اور اس میں بھی ہونا چاہیے. یعنی ان کے لیے رحمت الہی سے دوری خسارہ اور بدبختی ہے. تو یہ چیزیں جو دوری میں پھر کیا ہے، جب رحمت سے دوری تو اس کے لیے خسارہ، بدبختی. وہ کتنے بدبخت اور کس قدر ہلاکت میں مبتلا ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا کے ثواب کو کھو دیا اور جہنم کا ایندھن بنے، جو ان کے ابدان مانے بدن میں بھڑکتی رہے گی، بدنوں میں بھڑکتی رہے گی. اس طرح سے ہے تو ابدان مانے جمع ہے. اور ان کے دلوں سے لپٹتی رہے گی. یہ کیا کیا جلے گا اس کے بارے میں 30 پارے میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. اللہ ملا جعلنا منہم، یا رب ہم ان میں سے کسی کو بھی ان لوگوں میں شامل نہ فرما دینا. آمین یا رب.
ان الذین یخشون یہ ہماری ہیں، اس کے ورڈ ٹو ورڈ دیکھیے. آج جو بیچا ہے ان مانے بے شک، الذین وہ لوگ جو ہے وہ جنہوں نے، جملے میں ہمارے وہ جو لوگ سیٹ ہوگا. یخشون پلورل ہے، وانون اس کی نشانی ہے. وہ سب جو ڈرتے ہیں، جو جنہوں نے جو ڈرے وہ سب، ربہم ان کے رب سے، بالغیب کیسے ڈرے؟ غیب میں، غیب کے ساتھ یعنی غیب میں ڈرے بغیر دیکھے. جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ان کو غیب میں ڈرے، دو طرح سے آئے گا، بن دیکھے بھی اور اس طرح سے بھی آئے گا کہ جنہوں نے سب کے سامنے بھی جیسے ہوتے تھے ویسے، اور اکیلے ہوتے تھے جب بھی ویسے ہی ڈرتے تھے ایک ساتھ. ایسا نہیں کہ سب کے سامنے ہیں اور غیب میں ہے یعنی اکیلے میں ہے تو الگ رویہ، اور سب کے سامنے ہے تو دکھاوے کے حساب سے الگ نہیں. تو جو ڈرتا ہے وہ ہر وقت ہی ڈرتا ہے اللہ سے. یا پھر اس پہ یہ بھی میننگ آتی ہے، سعدی میں یہی لکھی ہوئی ہے، بن دیکھے ڈرے. ان کے لیے لہم ان کے لیے مغفرت ہے، اور اجر ہے کبیر بڑا. بے شک جو لوگ یہی ہے تو ہاں، بے شک جو لوگ بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشیش اور اجر عظیم ہے. آپ بخشیش، مغفرت جو بھی لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں. بالغیب کے اوپر آگے آیات آئی ہیں کہ ہمارے حال کیا ہے. وہ اسروا، سر مانے چھپا ہوا ہوتا ہے، اور اعلانیہ کا اپوزٹ ہے اردو ورڈ سر. اعلان کا اپوزٹ ہے سر. سر کا اپوزٹ جہر بھی آتا ہے عربی میں، اردو میں بھی دونوں میننگ ایک ہیں. چاہے چھپا کر کے سر ہو، واو کے ساتھ الف جمع کے لیے ہے. قولکم، اس میں قول الگ کیجئے، کم الگ کیجئے. قول مانے بات، کم مانے تم سب کی، او یہ بھی او ہے. او مانے ہوتا ہے یا، اس میں کہاں سے زیر آ گیا وہ تجویدی ریزن ہے، کیونکہ جیم کے پر بھی سکون تھا، واو کے پر بھی سکون ہے. دو ساکنین جب التقاء ہو جاتے ہیں، مل جاتے ہیں، اس میں سے پھر رول الگ بنتا ہے. ایک کو ہمیں ڈراپ کرنا پڑتا ہے، کسرہ وغیرہ یا جو بھی لگتا ہے. اور او ہی ہے یہ. او اجہرو، چاہے تم ظاہر کرو، جہر کرو تم سب. جہر مانے یہ ورڈ آپ نے سنا ہو سکتا ہے کسی کے یہ فقہ وغیرہ اگر پڑھی ہو تو انہوں نے جہری نماز اور سری نماز سنا ہوگا. تو سر مانے یہی ہوتا ہے چھپا ہوا، اور جہر مانے ظاہر. انہو بے شک وہ، علیم علم والے ہیں، جاننے والے ہیں، بذات الصدور، ذات یہاں پہ اس کو جو آیا ہے سینے والوں ہوتا ہے، سینے والوں کو، سینے والی جو بات ہے اس کو جاننے والے ہیں. سینے والی انشاءاللہ آپ یہاں پر اس کو ذو، ذا، ذاتا وغیرہ جو سیکھا تھا وہی ہے.
اگر آپ لوگ سمجھتے ہو اس سے پہلے گزرا تھا ہاں ذو العرش المجید، ذو مانے ہوتا ہے والد، اب وہ آگے کون سا ورڈ ہے اس کے ساتھ سے ذو ذا ذی بھی آتا ہے ذاتا بھی آتا ہے، تو اس کے معنی ہوتا ہے والد، جنت والے، دوزخ والے، علم والے، یا یہ اس میں جو ایسے والے جو والے جو ورڈ ہوتا ہے وہ، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کچھ اور لکھا ہوا ہے، آپ اس کو والے نہیں کر لیں اور بی مانے ویٹ کیجیے، سینوں والے، یہ ہمارے طرف اردو میں سینوں والے نہیں کہا جاتا، سینوں والے کے جاننے والے ہیں، جملہ بیٹھ نہیں رہا ہوتا ہے اس لیے اس کو انہوں نے اس کو جو کر دیا ہے، جو سینوں میں ہے، تو آپ اپنے جملے میں صحیح کریے گا، ورڈ کے نیچے اس کی میننگ وہی لکھیے، بے شک وہ علم رکھتے ہیں سینوں کا، یہ ہو سکتا ہے، الا یعلم، الا کیا نہیں، یعلم وہ جانیں گے، مانے کیا، لا مانے نہیں، یہ کون سا کیا ہے، اس کا آنسر آتا ہے حل اور حمزہ جو ہے حمزہ استفہامیہ کہلاتی ہے، یعنی کوشچن والی، ایسی حمزہ جو آگے لگ جائے تو اس سینٹینس کو کوشچن بنا دیتی ہے، جس کے آنسر آتے ہیں یس یا نو میں، الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانیں گے جنہوں نے پیدا کیا، تو ایکچولی یہاں پر آنسر نہیں چاہیے، یہاں پر سرپرائز کے طور پہ کہا جا رہا ہے کہ کیا ہو گیا تم لوگوں کو، کیسی باتیں کر رہے وہ والا ہے، اور وہ ہوا اللطیف، لطیف مانے بہت ہی باریک چیزوں کو جان لینے والے، اور لطف سے بھی ہوتا ہے خاص کرم کرنے والے، رحم کرم کی بہت ہی ڈیپ، نہایت ہی باریک فیل، وہ کہتے ہیں لطیف، لطیف ہیں محبت کرنے والے، باریکیوں کو سمجھنے والے، کہ اس وقت کس کو آپ دیکھیں بچے ہوتے ہیں، ماں باپ میں سے بھی کسی ایک کی طرف، زیادہ تر تو ماں کی طرف ہوتا ہے سبھی کا یہ بات، کہ ان کے پاس ریلیکس ہو رہے ہوتے ہیں کسی ایک کے پاس، وہ کہیں گے میں پاپا کو بتاؤں گی اپنی پاپا، زیادہ تر تو لوگ ہوتے ہیں کہ میں مما کو بتاؤں گی، مما کے ساتھ جاؤں گی اور انہی کے پاس سوؤں گی، انہی کے ساتھ کھاؤں گی، ریزن کیا ہوتا ہے، کچھ خاص کر رہے ہوتے ہیں ماں، نہیں، ان کو جان رہی ہوتی ہے، ڈیپلی جانتی ہے، اور ویسے ہی کر رہی ہوتی ہے، بچی کو کہنا بھی نہیں ہوتا ہے کہ ایسے کریں ایسے کریں، صرف وہ اچھے سے جانتی ہے، سبحان اللہ، تو جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ تو اللطیف ہے، کیوں یہاں پہ یہ نام آیا، کیونکہ وہ باریک بین ہے، ہم کو بہت اچھے سے پہچانتے ہیں، اور جو ہمیں خود اپنی فیلنگ، بچوں کو بھی کبھی کبھی پتہ نہیں چل رہا ہوتا، لیکن ماں ایسی ہوتی ہے کہ دیکھ کے اس کو لا کے دے دیتی ہے، پھر بچہ خود نہیں سمجھ پاتا، اچھا مجھے یہ چاہیے تھا، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ اس کو جب وہ چیز مل جاتی ہے تو ایسا اچھا ہوا مما آپ نے یہ کر دیا تھا، مجھے ریلیکس بھی ہوا، میں اچھی ہو گئی، مجھے یہ، تو وہ اس نے مانگا نہیں، اس نے سوچا بھی نہیں، لیکن اس کی ماں نے کرا، تو جو اللہ تعالیٰ اللطیف ہیں، اوپر سے الخبیر ہیں، پھر اس کے ساتھ الرحمن الرحیم الغفور العزیز، کتنے نام، اس میں نام اللہ کے الگ نکال دیے، ان کے بارے میں ڈیپ ایک کام یہ الگ سے ہمیں کرنا چاہیے ہمیشہ، جہاں اللہ کی کوئی ایمان بڑھانے کے لیے، جبکہ ہمیں معلوم ہے، لیکن جہاں اللہ کی کوئی بات آئے، اور خاص کر ان کے نام آئے، کوئی صفات آئے، کوئی بات گزرے کہ ایسے ہوتا ہے، ایسے کرتے ہیں، اس کو الگ سے لکھیں، اس کے بارے میں اور کوشش کریں، یہ 4 تفسیریں 3 تفسیریں کبھی آپ لوگ کے سامنے نام لے ہی سکیں، اس کے علاوہ بھی آپ اور وہ جمع کر سکتی ہیں اپنے پاس دیکھنے کے لیے، اور وہ خبر رکھنے والے ہیں، جملہ کیا بنا آپ کا، بھلا جس نے پیدا کیا ہے وہ نہیں جانے گا، وہی بے خبر ہوگا، وہ تو پوشیدہ باتوں کو جاننے والے ہیں، انہ علیم بذات الصدور، یعنی سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والے ہیں، اچھا یہ پہلی والی آیت ہے، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، اچھا جی یہی ہے کہ بھلا وہی نہیں جانے گا جس نے خلق پیدا کیا، وہ لطیف الخبیر، اور وہ باریک بین اور پوشیدہ باتوں کو، باریک بین کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے، پوشیدہ باتوں کو جاننے والے، چھپی ہوئی باتوں کو بھی، باریک باتوں کو بھی جاننے والے ہیں، باریک بین کو آپ باریک باتوں کو جاننے والے لکھے،
اور خبیر ہیں, خبر رکھنے والے ہیں. چلیں اس کے ورڈ تفسیر دیکھتے ہیں, تھوڑی تفسیر سادی سے, پھر وقت بچا تو آگے کے بھی دیکھ لیں گے. ان الذین یخشون, بے شک اللہ تعالیٰ نے, نہیں بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے, بالغیب کا کیا ہے, بن دیکھے, ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے. اللہ تعالیٰ نے بدبخت فاجروں کا ذکر کیا, فاجر بہت گناہ کرنے والے, نہیں ماننے والوں کو کہا جاتا ہے, اس کا ذکر کیا جو پیچھے گزرا تھا. تو سعادت مند نیک لوگوں کا وصف بھی بیان کر دیا. ویسا نہیں کہ خالی برے لوگ پتہ چلے ہم کو کیسے اچھے بننا ہے. یہاں سے اب اللہ کرے کہ یہاں سے اب ہمیں لینے والے پارٹ آ رہے ہیں, ہمیں اپنے آپ میں چینجز کے لانے میں کون سی صفاتیں لے کے آنی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیا. چنانچہ سو فرمایا, بے شک وہ لوگ جو اپنے تمام احوال میں, یعنی ہر حال میں اپنے رب سے ڈرتے ہیں. احوال مانے حال کی جمع ہے, تمام مانے سب, ہر حال میں اپنے رب سے ڈرتے ہیں. حتیٰ کہ یہاں تک کہ وہ اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ہم لوگ یہاں پر تو تھوڑے سے ایزی ہو جاتے ہیں, یہ معاملہ میرا اور میرے اللہ تعالیٰ کا ہے, مانگ لیں گے بعد میں معافی, دیکھ لیں گے, اللہ تعالیٰ تو بہت معاف کرنے والے ہیں وغیرہ. لیکن جہاں بندوں کو بات پتہ چلنے والی ہو, ہمارے جاب پر آنے والا ہو, ہمارا یہ کسی طرح ان کو نہ پتہ چل جائے, کسی طرح یہ نہ ہو جائے, تب تو ڈر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ میری عزت رکھ لیں. یہ جہاں اللہ سے معاملہ ہوتا ہے اس میں ہم بہت ایزی ہونے لگتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے وغیرہ. تو یہاں تک کہ اللہ کے سوا وہ گناہ کوئی بھی نہیں جانتا, بس وہ اس کی نافرمانی کا ارتکاب کرتے ہیں, نہ اس کے حکم کی تعمیل میں کوتاہی کرتے ہیں. جی کیا کیا نہیں کرتے ہیں؟ نافرمانی کا ارتکاب مانے کرنا ہوتا ہے, آپ ڈائریکٹ ارتکاب ورڈ ہٹا لیں تبھی جملہ سیدھا رہے گا, کہ نافرمانی نہیں کرتے ہیں, اور جو اللہ کا حکم ہے اس کی تعمیر یعنی اس کا حکم بجا لاتے ہیں, یعنی اس کے حکم کو مان لیتے ہیں, ماننے میں کوتاہی نہیں کرتے. یعنی کہ تھوڑی سی بھی سستی, اتنا ماننا ہے اچھا دیکھ لیں گے کبھی کر لیں گے, سب کچھ نہیں کرتے جو ان کو دیا گیا ہے. لہم مغفرہ, سبحان اللہ, یہی تو چاہیے ہم سب کو, ان کے لیے ان کے گناہوں کی بخشش ہے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو بخش دیا تو اس نے ان کو ان گناہوں کے شر سے اور جہنم کے عذاب سے بھی بچا لیا. گناہوں کا بخش جانا کیا ہے کہ گناہ مٹ گئے, تو اس کا مطلب کہ ان گناہوں کی جو برائی تھی, اس سب سے بڑی برائی تو جہنم, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے جہنم سے بھی بچا لیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو خشیت والا بنا دے, کیونکہ بہت بڑی بات کو یہاں ڈیٹیلنگ نہیں دی ہے, کوئی وصف الگ سے بھی وصف آئے ہوئے ہیں قرآن میں بہت جگہ پہ, ایسے ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں, یہ نہیں کرتے یہ کرتے ہیں وغیرہ. جو تفسیر میں لکھا ہوا ہے وہ یہ کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں, کیونکہ اس سے پہلے یہی بات آئی کی تھی کہ وہ نافرمانی حد سے بڑے ہوئے ہوتے ہیں, نافرمان ہوتے ہیں, سرکش ہوتے ہیں وغیرہ, اور حکم کی تعمیر اللہ کے حکم کو مانتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو بھی ماننے والا بنا دے, آمین. تو ہمارے لیے پھر سارے کی ساری مغفرت یعنی کہ ساری برائیاں ختم ہو جانی ہیں, اور ان کے لیے اجر کبیر یعنی بڑا اجر ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں تیار کر رکھا ہے. یعنی پہلے مغفرہ میں کیا ہوا, جہنم سے بچ گئے, پھر اجر کبیر کیا ہوا, جنت مل گئی, یعنی ہمیشہ رہنے والی نعمتیں, بہت بڑی بادشاہی, ہم لذتیں, یعنی ایک کے اوپر ایک بہترین لائن سے نہیں ختم ہونے والی لذتیں. پھر محلات, بڑے بڑے محل, بالا خانے یعنی اونچے درجے ہائی لیول والے
रहने की जगहें, खूबसूरत हूरें, खिदमतगार और खिदमत करने वाले लड़के यानी सर्वेंट्स, उससे भी अजीम तर और बड़ा अजर रहमान की रज़ा है। सुभान अल्लाह। ये अगर आपको याद है कि ये सारी बातें आपको ये कहाँ से एक्सप्लेनेशन लाए हैं तफसीर शेख सादी, ये पीछे बात गुजर चुकी है ना कि अल्लाह की रजा और हदीस वगैरह में, तो देखिए ये हदीसों से ही कोटेड माशाल्लाह, उन्हीं से बातें निकली हुई, लेकिन डायरेक्ट उन्होंने उसको ये अजर, बड़ा अजर को उन्होंने देखे एक्सप्लेन किया है कुरान से ही, कुरान को एक्सप्लेन किया हुआ। तो और हम लोग पढ़ चुके हैं पहली बार में कि सबसे बड़ी खुशी जन्नत की क्या है? अल्लाह की रजा है, जो जन्नत में रहने वालों को हासिल होगी। अल्लाह ताला राजी हो जाएंगे, फिर नाराज नहीं होंगे किसी भी बात से कि भाई तुमने ये नहीं किया तो अल्लाह नाराज होते हैं इससे, ये हमने इस तरह से कर लिया इससे भी नाराज होते, ऐसा कोई पार्ट नहीं बचेगा। अब आप लोग का काम है कि अहसनुल बयान खुद से पढ़ के रखना, और सादी से फिलहाल ले रहे हैं यहाँ से, तो जो पार्ट यहाँ पढ़ा जा रहा है उसकी दूसरी बुक आप लोग घर पे पढ़ें, और उसमें कोई सवाल निकल आए तो उसको इंशाल्लाह देख करके बताइएगा। किसी का कोई सवाल है? उसमें होमवर्क देना है, वीकेंड आ गया है तो क्या होमवर्क बन रहा है बताइए। कुछ 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 सर एक उसकी वो कंप्लीट हो चुकी है, उसमें क्वेश्चन आंसर्स हैं, एक पार्ट जो 11 तक की कंप्लीट हुआ है वर्कशीट में। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, देखते हैं कोई खास आ जाएगा तो बताने वाला अगर है तो हम बोलते हैं, नहीं तो फिर आप लोग करके रखिएगा होमवर्क में। जी बताएं। जी, सूरा का नाम, फिर सूरा मक्की मदनी, फिर सूरा का मौजू। जी मेन पॉइंट्स में है मौत और जिंदगी बतौर आजमाइश है, ये तो सादा सब छाट के लिख ही लेते हैं मेन पॉइंट्स। हाँ, आप सीधे क्वेश्चन पढ़ें। तबारका के क्या मायने हैं? चलें, आसान है। नेक्स्ट, अल्लाह ताला ने जिंदगी और मौत को क्यों पैदा फरमाया है? ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको इसका आंसर मालूम है और थोड़ा एक्सप्लेन करना है तो तफसीरों में से देख के लिखिएगा इंशाल्लाह लेक्चर में से, उसमें से। नेक्स्ट, मा तरा फी खल्क़िर रहमान में तफावुत का क्या मतलब है? हाँ कि अल्लाह की, इसको भी तफसीर आपकी जो तफसीर में से इंशाल्लाह थोड़े भी जुमले मिल जाए तो काफी है। फरजिउल बसर का क्या मायने हैं? निगाह दौड़ाने के लिए क्या कहा गया? क्या लिटरली कहा गया है देखो उठ उठ के करो? क्या मकसद था? कि चैलेंज है अल्लाह की तरफ से, उसमें कोई कमी नहीं है, इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर हम लोग कोई ऐसी चीज बनाते हैं हमको अंदाजा होता है कुछ कमी है तो इतना ज्यादा डेयरिंग नहीं मारते हैं कि ये करो वो करो। अल्लाह सुब्हानो तआला की तौक़ीद में कोई कमी नहीं है, इसीलिए इस तरह किया है। चलिए, सितारों की पैदाइश के मकसद बयान करें। इसकी हदीस लिखी हुई है ना तीनों एक साथ। जी सर, फवाइद में लिखी थी। हाँ, तो वो तीनों आपको बताने हैं, आप चाहे हदीस लिख दीजिए, पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। चलिए, अल्लाह ताला ने जहन्नम के कौन से औसाफ क्वालिटी बयान फरमाई है? हाँ ये आपको खुद ढूंढना है, ये खुद ढूंढने वाला पार्ट है कि कहीं तफसीर में आपको एक साथ ये क्वालिटी करके लिखा हो और उसके आगे लिखा हो। आप देखो इसके पॉइंट्स की आयत जहाँ से शुरू हो रही है, वो दहाड़ने वाला एक हो जाएगा, एक भड़कती हुई आग वाला हो जाएगा, बाकी हाँ, भड़कती भी आग है, जैसे कि आपको पता चला आगा बस सईर तैयार कर रखा। सईर के माने है भड़कती आग, और बिक्सल मसीह में लोग लेके आ जाते हैं कि बुरा ठिकाना। ठीक है, आयत नंबर 5 का लास्ट वर्ड, आयत नंबर 6 का लास्ट वर्ड, फिर कफूर भी ले सकते हैं, लहा शहीक भी ले सकते हैं, दहाड़ती हुई, उबलती हुई। 6 के बाद 7 में से 2 पार्ट मिले। फिर तमय्युज़ मिनल गैज़, गुस्से से फट जाने जैसी हो। ठीक है, 8 में से भी 1 यहीं तक है। हाँ जी, जहन्नमियों और इस वाले में से जितने भी आपको मिले
اور بھی کسی کو ملے تو وہ بڑھا سکتا ہے, اور نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ آپ لوگ سب بتائیے گا کہ ان کے علاوہ اور بھی کوئی ہے تو بتائیے گا, پہلے آنسر پہلے ڈھونڈ کے نکالیے انشاءاللہ بتائیے. چلیں ایک نیکسٹ. کوشچن اور ہے, جہنمیوں اور جہنم کے داروغہ کے درمیان ہونے والی گفتگو اپنے الفاظ میں بیان کریں. تو آپ کو شادی بھی مل گئی ہے اور وہ بھی ہے, تو باقی آپ نے ترجمے سے اور پھر عقل اور اس کو تھوڑا سا جو ڈیٹیل کری ہوئی ہے وہ سب آپ جو بھی لکھنا چاہیں اس میں لکھ سکتے ہیں. تو ایک کوشچن آپ نے بڑھوایا سا تھا, آیت نمبر 11 میں کس چیز سے دوری کے بارے میں بتایا گیا ہے؟ ہاں, بہت ایک ورڈ کا آنسر ہے, وہ آپ کہیں بھی لکھ لیں انشاءاللہ, وہ بھی کوشچن کے بعد آگے بھی صحیح. جی آپ بس لوگوں کے اپنے تو کوئی سوال نہیں ہے, سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہوم ورک ملے گا انشاءاللہ آپ کو ویک میں کر کے دینا. 8 ہے, ہاں یا نا میں جواب دینا. لاسٹ میں ایک اور ہے. چلیں یہ کرنے دیں, ہم لوگ نیکسٹ میں ڈسکس کریں گے. اگر غلطیاں آپ دیکھیں گے اس کے بعد بتائے گا, کیونکہ آسان ہوتا ہے, آپ یہ لوگ خود کر سکتے ہیں, بہت ہی آسان ہوتا ہے. چلیں کہاں پر ہوا ہے پیج اس کا؟ لیسن 3. لیسن 3 سے ہوا ہے. اس میں پیج نمبر بتا دیجیے, بڑے دھیرے دھیرے پیج چینج ہو رہے ہیں ہمارے. پیج 28 سے ہوگا, لیسن 4 سے. 8 ہے. شیئرنگ بڑے دھیرے دھیرے ہو رہی ہے, اٹک اٹک کے. کھولیں اپنے پاس, کیونکہ اس میں تو بہت سلو پیجز آ رہے ہیں, ٹائم بھی ذرا سا بچا ہے. چلا کچھ 24 پہنچ گیا الحمدللہ. چلو یہ آپ لوگوں نے کر لیا. اینڈ میں ووکیبلری آئی ہے, اس کو بھی آپ لوگوں نے اچھے سے دیکھا ہوا ہے. ریوائز کریں آپ جن کی بک کری ہوئی ہے. اور دا کی میننگ سیکھی ہے, اور ال سیکھا ہے, تو وہ کس میں کس طرح سے لگایا جاتا ہے وہ بھی الحمدللہ آ گیا. لیسن 4 ہے ہمارا. فی حرف جر کو لے کے حرف جر لکھیے, اس کے اوپر ہیڈنگ ڈال لیجیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کون سا لیسن میں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. حرف جر ہے. حرف جر کیا ہوتے ہیں؟ پریپوزیشنز, یعنی ایسے کچھ ورڈ ہیں, حرف ہیں, جو اگر ناؤن کے آگے آ جائیں تو اس ناؤن کی کنڈیشن ہو جاتی ہے زیر کے ساتھ, مجرور کہیں گے جسے, اسے جار مجرور کہا جاتا ہے. یعنی آگے اگر کوئی پریپوزیشن لگا ہو تو اس کے بعد کی ناؤن کیسے لکھی جاتی ہے؟ زیر کے ساتھ لکھی جاتی ہے. اور وہی والے پریپوزیشن کی پھر میننگ آ جاتی ہے ہماری, کہ کنیکشن ہو جاتا ہے اس کا ناؤن کے ساتھ, کہ اس کے اوپر, اس میں, یا جیسے ابھی یہاں پہ فی اور علی ہے. فی مانے ہے میں, تو وہ ناؤن جو آگے آئی ہے وہ اس میں ہو جائے گا. الحمدللہ میں کی میننگ مطلب ہندی میں ہم لوگ کو یوز کرنا آتا ہے, سیم انگلش میں بھی یوز کرنا آتا ہے, بس سیکھنا ہے کس طرح سے اس کا زبر زیر جو ہے وہ اس کی کیا پوزیشن ہوگی سینٹینس میں. کیونکہ ہم لوگوں نے شروع میں ہی بات کیا کی, عربی میں پوزیشن بتاتی ہے کہ یہ جو ناؤن ہے یہ خود فاعل ہے یعنی کام کرنے والا ہے, یا مفعول بھی ہے یعنی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. یعنی جیسے اگر ہم کہیں کہ احمد نے مارا, تو اب احمد نے مارا والے پارٹ میں ہم احمد کو مارا کر دے تو نے کا صرف کو کر دے تو پورا یعنی کہ وہ بیچارہ خود مار کھانے والا بن گیا.
تو چینجز آتے ہیں اسی طرح زبر زیر جو ہے وہ چینج لے آتا ہے، فائل فیل فائل چینج ہو جاتے ہیں، اس لیے جو ہے میننگ بہت تیز بدلتی ہے ان سے. تو اگر آپ ابھی تک آپ نے سیکھا تھا البیتو اور آپ کو اس کے آگے پریپوزیشن لگانا پڑے تو آپ اس میں دیکھیں گی کہ چینج آئے گا زیر کے بعد میں لکھے ہوں گے. سورۃ الملک کھلی بھی ہو آپ کے پاس تو آپ دیکھیں بی جو ہے وہ بی من فی علی یہ سارے کے سارے پریپوزیشن سے لکھ لیں جو بھی آپ کے یہاں پہ گزرے ہیں. بی یدی ہی یدی ہو گیا، یدا نہیں لکھا ہوا ہے. وہوا علی علی آیا، علی کے بعد آیا کلی، کلا یا کلو نہیں آیا. اس کے بعد ہے فی خلقی آئے گا، ٹھیک ہے، خلقہ نہیں ہو سکتا. اس کے بعد ہر طرح من فطورن آیا ہے، فطورن نہیں آ سکتا، یعنی کہ اس کی خود کی کنڈیشن کچھ بھی ہو زیر کے ساتھ ہی آئے گا. ایک زیر ہو، دو زیر ہو وغیرہ، زیر کے ساتھ ہی آئے گا. تو الحمدللہ اس کے ایگزامپل آپ نے ابھی سورۃ ملک میں ہی آیت نمبر 3 تک میں ہی کافی سارے مل گئے ہمیں. یہی پارٹ یہاں پہ سکھایا جا رہا ہے. یہ سارے الحمدللہ آپ کو تھوڑی سی معلومات اور بڑی کہ یہ حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے آگے والی کے نام مجرور کر دیتے ہیں، تو حفظ میں کبھی بھی غلطی نہیں ہوتی. یا کچھ اور لکھا ہو تو ہم خود پہچان جاتے ہیں کہ یہ یہاں پہ مسٹیک ہے، غلطی ہو گئی ہے کچھ. تو البیتو کا کیا ہو جائے گا؟ فی البیتو. البیتو مانے دا ہاؤس، ان دا ہاؤس ہو جائے گا، گھر میں. المسجد فی المسجد، المکتب علی المکتب، السریر علی السریر، بیڈ پر ہو جائے گا. پھر ابھی آپ کے سوال آئیں گے، آپ نے ماں سیکھا ہوا تھا، اب اینا بھی یوز کرنا آ جائے گا. اینا مانے ہوتا ہے کہاں. این محمد، پھر سے وہ اینا کیا ہے؟ مبتدا، محمد اس کی خبر ہے، تو پورا جملہ بن گیا کہ محمد کہاں ہے. ہوا مانے ہی، فی الغرفہ، غرفہ مانے روم ہوتا ہے، وہ روم میں ہے. وَأَيْنَ یاسر، اور یاسر کہاں ہے؟ ہوا فی الحمام، وہ حمام میں ہے، باتھ روم میں ہے. وَأَيْنَ آمنہ، آمنہ کہاں ہے؟ ہیا فی المطبخ. اب یہ ہوا اور ہیا کہتے ہیں ہی اور شی. وہ مطبخ مانے کچن ہوتا ہے، وہ کچن میں ہے. این الکتاب، کتاب کہاں ہے؟ ہوا علی المکتب، علی مانے آن، ٹیبل پر ہے. پھر آپ کا میننگ آ جائے گی. ہم ابھی آپ نے 2 ورڈ کے جملے بنانا سیکھے تھے، اب 3 ورڈ کے ہو گئے کہ وہ گھر میں ہے. اب 3 کے آ رہے ہیں اس لیے جو خبر تھی اس میں چینجز آئے. ہم نے اس سے پہلے سیکھا تھا کہ خبر کے اوپر بھی 2 پیش آ رہے تھے. مرفوع تھی، مرفوع مانے ہوتا ہے 2 پیش والی، اس کی پوزیشن مرفوع یعنی آپ پیش کے ساتھ ہوگی. آگے آپ کو پتہ چلے گا مرفوع واو سے بھی ہوتا ہے وغیرہ، لیکن فی الحال اگر پیش لگی ہوں تو مرفوع. تو جو خبر تھی وہ ابھی تک مرفوع تھی، لیکن خبر چینج ہوتی ہے، شبہ جملہ بن جاتی ہے، یعنی اس کے اندر اور چھوٹے چھوٹے جملے آنا شروع ہو جائیں گے، 2 ورڈ سے مل کے بننا شروع، جیسے ابھی ہو چکی ہے. اس میں پھر آپ کو اس کیا کیا آیا ہے اس کے رول لگیں گے. ابھی اس میں پریپوزیشن آیا تھا تو پریپوزیشن کے ساتھ آپ کو زیر ہی لگانا ہے. یہاں پر آپ کو پورے اسی طرح کے جملے بنانے ہیں انشاءاللہ. این الکتاب، کتاب کہاں ہے؟ این کتاب ٹیبل پر ہے. اپنی مرضی یہی والے بنا لیں، کیونکہ اگر آپ کو مسٹیک ہونے کا ڈر ہے. اب آپ کو اس میں آخر والے ورڈ میں، کیونکہ آخر والا جو حرکت ہوتی ہے وہی پوزیشن بتاتی ہے، تو اس میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ اوپر لکھا ہوا ہے المدرسہ، تاکہ اوپر کچھ بھی نہیں لکھا ہے، وہ کہہ رہے ہیں آخر والے پہ آپ زبر زیر پیش میں سے یہ اس کی پوزیشن بتائیے، مرفوع ہوگی یا مجرور ہوگی. ہم نے کیا سیکھا؟ مرفوع پیش سے، مجرور زیر سے. تو سادہ لکھا ہے نہ، سنگل ناؤن ہے تو وہ مرفوع ہی لکھی ہوتی ہے، اور اگر اس کے آگے کچھ لگ گیا ہے، جیسے کہ اس پہ جر لگ گیا تو اس کو آگے والی کو مجرور کر دے گا. مجرور کیا ہوتا ہے؟ کسرہ. فی المدرستی ہو جائے گا، فی البیتی لیکن البیتو، الغرفۃ، الحمام وغیرہ.
रीड एंड राइट है, खाली आप पढ़ेंगे उसकी मीनिंग समझ लीजिएगा, कोई नहीं आए तो पूछ लीजिएगा। इसके ऊपर फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं कि फीमेल के नाम जो है वो एंड्स में पेश के साथ आते हैं, लेकिन मेल के नाम 2 पेश के साथ आते हैं। आमिनतु, समीनतु, खय्यतु और खदीजत, खदीजतु। लेकिन अलीयुन, अब्बासुन, अम्मारुन ये 2 पेश के साथ आते हैं। खत्म हो रहा है क्या? तो ये आपने सीखा मेल और फीमेल के नाम कैसे लिखे जाते हैं, नीचे आपको इस पे पेश और 2 पेश लगाने हैं, ये नेक्स्ट करेंगे। यहाँ तक आप देख लीजिए 31 उसमें 31 हुआ है। चलो जी सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। इस्लाम